قوم نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ اب سنبھالیں تو میں آ گیا ہوں. کتنی بڑی منافقت ہے. یعنی بنیاد میں آپ کی جمہوریت نہیں ہے. یہی وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے پارٹیز کے اندر نیا بلڈ، نئی تھاٹس، نئی انرجی، نئے لوگ، نیا مائنڈ سیٹ آتا رہے گا. اچھا ہمبل بیک گراؤنڈ کا نوجوان وزیر اعلیٰ بنا، پڑھا لکھا ہے، گڈ ڈیسیژن. دس از ناٹ ڈیموکریسی. جمہوریت نہیں ہے. اور یہی وہ پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. ان کو پتا ہے میں جو کہوں گا، میرے یہ والے لوگ جو پارٹی کے اندر ہیں، ان کی جرت نہیں ہے کہ میرے فیصلے کے خلاف بات کر سکیں. کسی شخص کی پسند ناپسند پر نہیں، کسی ایک آدمی کے کہنے پر نہیں. ایک سسٹم بنا دیں، اس کے ذریعے لوگ آگے آتے رہیں. اقرار صاحب کو تو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے. پرائم منسٹر کی کرسی تک پہنچنے کے قابل نہیں ہوگا، وہ سسٹم ہم نہیں بنائیں گے، ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں یہ سوال ہر جگہ کرتا ہوں جہاں بھی ہم نوجوانوں سے مل رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق میڈیا سے ہے، چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہے، چاہے وہ کالجز میں ہے، کہ کیا آپ میں سے کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں اس ملک میں؟ یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ آپ ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ نہیں. اچھا جی، چلے اس کی ایک وجہ تو اسٹیبلشمنٹ سے ہونے والی جو حالیہ مایوسی ہے کہ ووٹ چوری کر لیا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ مینڈیٹ چرا لیتی ہے، اور باقی بہت سارے مسائل ہیں. اور ایک وجہ میں سمجھتا ہوں، اس پر ہم بات کرتے ہیں آگے چل کے، جو اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیٹرشپ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے مینڈیٹ کی چوری میں. لیکن ایک رول سیاسی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے. ایک تو یہ کہ اس سیاسی اسٹیبلشمنٹ نے آپ اور ہمارے ذہنوں کو اس قدر جکڑ دیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کبھی کہ لیڈر ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. یعنی آپ نوجوانوں سے پوچھیے کہ آپ وزیر اعظم بن سکتے ہو، کبھی نہیں بن سکتے. اس لیے کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ لیڈر وہ بھی ہو سکتے ہیں، قائد وہ بھی ہو سکتے ہیں، مسیحا وہ بھی ہو سکتے ہیں. لیڈر، قائد یا مسیحا کا لفظ جب بھی آتا ہے تو ان کے ذہن میں کوئی اور شخص آتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب کی ٹریننگ بدقسمتی سے اس لیے کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. قائد جو ہے وہ تاحیات قائد ہوتا ہے، جس کی بھی فالوئنگ، جو جس کو بھی فالو کرتا ہے، وہاں اس کو یہی بتایا گیا کہ یہی قائد ہے. یا یہ مرے گا تو آپ کی جان چھوٹے گی، یا آپ مریں گے تو آپ کی جان چھوٹے گی. اور یہ دماغوں میں ڈال دیا گیا کہ آپ نہ لیڈر ہو سکتے ہیں، نہ آپ قائد ہو سکتے ہیں، نہ آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں اس ملک کے. جو پریکٹیکلٹیز میں پرابلم ہے وہ اس پر ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. لیکن پہلے تو مائنڈ سیٹ کی بات کریں کہ ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں کہ یار ہم بھی، یا چلو ہمارے ذہن میں تو نہیں آتی، ہم میں سے کسی کی، ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہماری اولاد میں سے کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے. آپ تو نہیں سوچتے نا، کبھی یہ بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہماری نسلوں میں سے کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے. کیوں کہ لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے، قائد تو تاحیات ہوتا ہے. ہم سب کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے. اور بدقسمتی سے ایسا اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے سیاسی دکانیں جو جماعتیں ہیں، وہ ہم نے ان کو سیاسی دکانیں بنا دی ہے. دیکھیں یہ دکان پہ تو ہوتا ہے کہ ایک بندے نے یا ایک فیملی نے ایک دکان یا ایک بزنس کھولا، اور وہ اگلے 30-40 سال تک اس دکان پہ روزانہ وہی بیٹھے، وہی شٹر اٹھاتا ہے، وہی شٹر گراتا ہے، وہی دکان کے گلے پر بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہ سوچے بغیر نا کہ آپ نے کیا سوال کرنا ہے، ذرا میں بات سن لیجیے گا، پھر اس کے بعد جو وار آپ نے کرنا ہے کیجیے گا. اس ٹینشن میں نہ رہیے گا کہ پوچھنا کی ہے، وہ پھر آپ سمجھیں گے نہیں آپ بات. ٹھیک ہے، تو دکان تو چل سکتی ہے، کوئی آدمی اس پر 30 سال تک قابض رہے، وہی آئے گا، وہی جب مرنے والا ہوگا تو اپنی کسی بیٹی کو، کسی بیٹے کو دے جائے گا، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں. یا یہ ہوگا کہ وہ جس کو پسند کرتا ہوگا اس کے حوالے کر دے گا اپنا کاروبار. ٹھیک ہے، لیکن سیاسی جماعتیں دکانیں نہیں ہوتی، کہیں نہیں ہے دنیا میں. دنیا بھر میں سیاسی جماعت ایک ایسا ادارہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، اور الیکشن کے ذریعے ان کی لیڈرشپ منتخب ہوتی ہے اور تبدیل ہوتی رہتی ہے ہر کچھ عرصے کے بعد. آپ برطانیہ کی مثال لے لیجئے، آپ امریکہ کی مثال لے لیں، یہ مثالیں ذرا زیادہ ہیں، باقی جگہوں میں بھی ایسا ہی ہے. کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، جاپان ہے. سیاسی جماعتوں کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں، اور الیکشنز کے نتیجے میں کوئی ایک لیڈر آتا ہے، اور لیڈر اپنی ٹرم کو پورا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. یعنی جن 30 سالوں میں آپ نے اور میں نے صرف عمران خان صاحب کا، نواز شریف صاحب کا اور زرداری صاحب کا نام سنا ہے، ان 30 سالوں میں اگر چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں کہ برطانیہ کی لیبر پارٹی اور برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کا چیئرمین کون رہا، تو وہ 10-12 نام دے گا آپ کو. 2002 سے 2004 تک یہ تھا، 2004 سے 2000، جس طرح وہ ایس ایچ او کے کمرے میں لگا ہوا ہوتا ہے بورڈ، اس طرح سے آپ کو چیٹ جی پی ٹی بتائے گا. اسی طرح سے لیبر پارٹی اور کنزرویٹو. اور یہ ضروری نہیں کہ جو پارٹی کا چیئرمین ہو وہی ملک کا وزیر اعظم یا ملک کا صدر بھی ہو. ٹھیک ہے، پارٹی چلانا ایک اور کام ہے، حکومت چلانے کے لیے وہ اور لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں. ہمارے یہاں پہ چونکہ ایک ہی بندے کے گرد بس سب کچھ گھوم رہا ہے، یا ایک ہی خاندان کے گرد سب کچھ گھوم رہا ہے، تو انفارچونیٹلی یعنی آپ چلے پارٹی کی مثال میں نے آپ کو دی. اب آ جاتے ہیں حکمرانوں کی طرف. 30 سالوں میں آپ نے، میں نے زرداری صاحب کا، عمران خان صاحب کا اور نواز شریف کا نام سنا. اور ان 30 سالوں میں امریکہ میں ایک آدمی جس کی نہ پہلے کوئی پرسنل پارٹی تھی، نہ بعد میں اس نے کوئی پرسنل پارٹی بنائی، بل کلنٹن،
الیکٹ ہو کر آیا, اپنا کام کیا, چلا گیا. اس کے بعد ایک اور آدمی آیا جس کا نام تھا بش, اس نے اپنا کام کیا, چلا گیا. اس کے بعد ایک اور آدمی الیکٹ ہو کر آیا, براک اوباما, اپنا کام کیا, چلا گیا. اس کے بعد ایک اور آدمی آیا, ڈونلڈ ٹرمپ, اپنا کام کیا, چلا گیا. دوسری بار جو بائیڈن آیا, اپنا کام کیا, چلا گیا. اور دوسری بار اور آخری بار کے لیے اب آئین آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا. وہ امریکہ کے لوگوں کو کھرب پتی بھی بنا دے ہر شخص کو, مگر تیسری بار وہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. ٹرمپ دوسری بار آیا اور اب وہ بھی چلا جائے گا. ان 30 سالوں میں جب آپ نے اور میں نے زرداری صاحب کا, نواز شریف صاحب کا اور عمران خان صاحب کا نام سنا, ان 30 سالوں میں برطانیہ میں ٹونی بلیئر آیا, اپنا کام کیا, چلا گیا. گورڈن براؤن آیا, اپنا کام کیا, چلا گیا. بورس جانسن آیا, اپنا کام کیا, چلا گیا. ڈیوڈ کیمرون آیا, اپنا کام کیا, چلا گیا. تھریسا مے آئیں, الیکٹ ہو کر اپنا کام کیا, سرو کیا, چلی گئیں. رشی سونک کو ایک ہندو کو وزیر اعظم بنا دیا, اپنا کام کیا, چلا گیا. اور اب اسٹارمر کہہ رہے ہیں, اور بیچ میں 1-2 لوگ اور بھی آئے. مگر کوئی نہ تو اپنی پارٹی سے آیا تھا, نہ اس نے جانے کے بعد لیبر پارٹی نواز شریف بنا لی. یعنی ہمارے ہاں تو پارٹیوں کے نام مسلم لیگ نہیں, نواز شریف. یعنی دکان تو ہو سکتی ہے یار ایک آدمی کے نام پر, پارٹی کسی ایک آدمی کے نام پر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو موروثیت ہو یا شخصیت پرستی ہو, میرے نزدیک یہ دونوں ایک جتنی برائیاں اور بیماریاں ہیں. یعنی چاہے موروثیت کی شکل میں یا شخصیت پرستی کی شکل میں, دونوں صورتوں میں اگر آپ ایک پارٹی پر 30 یا 40 سال تک قابض ہیں تو آپ نے ٹاپ تک آنے کا راستہ بہت سارے نوجوانوں کا روک رکھا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پچھلے 40 سال میں ان 25 کروڑ لوگوں میں کوئی ایسا قابل شخص نہیں تھا جو نون لیگ کا سربراہ بن سکتا تھا, یا پیپلز پارٹی کا سربراہ بن سکتا تھا, یا پی ٹی آئی کا سربراہ بن سکتا تھا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. 25 کروڑ لوگ ہیں یار, لیکن آپ نے وہ سسٹم ہی نہیں بنایا کہ ٹاپ تک کوئی بھی اور آدمی آتا, اور نہ ہی ہم نے انفارچونیٹلی ایسا سوچا. جی, تو یہ مثال ہمارے سامنے دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, جس پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں. یعنی مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم پاکستان کے نوجوانوں کے پاس ہونا چاہیے کہ جس میں وہ انٹرنل الیکشن کے ذریعے دنیا بھر کی سیاسی جماعتوں کی طرح الیکشن کریں. الیکشن سے پہلے کوئی ایک میرٹ کا سسٹم بھی ہو کہ بھئی یہ آدمی اتنا پڑھا لکھا یا ایسا بولنے والا یا سوشل ورک اتنا کیا ہوا اس نے, یا یہ ٹریننگ سیشنز اس نے اٹینڈ کیے ہوں, یہ آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے. اور ان میں سے پہلا الیکشن آپ ٹاؤن میں کروائیے, یونین کونسل میں کروائیے, پھر تحصیل میں, پھر ڈسٹرکٹ میں, پھر ڈویژن میں, پھر صوبے میں. صوبے کے جو 4 صدور ہوں وہ 4 الیکشن لڑ سکتے ہوں پارٹی چیئرمین کا پاکستان کا, اور ان چاروں میں سے کوئی ایک مرکز میں اس پارٹی کا چیئرمین بن جائے اور 4 سال اپنی مدت پوری کرے. کوئی ترم خان آ جائے تو 2 ٹرمز رکھ لیں آپ اس کے لیے کہ بھائی 2 ٹرمز پوری کرے گا, اس کے بعد کوئی بندہ آ جائے گا, ورنہ 4 سال بعد لیڈرشپ تبدیل کر لیں. اور یہی وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے پارٹیز کے اندر نیا بلڈ, نئی تھاٹس, نئی انرجی, نئے لوگ, نیا مائنڈ سیٹ آتا رہے گا. ورنہ جو ایک بار اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر بیٹھ کے آیا وہ ساری زندگی یہی سوچے گا کہ میں دوبارہ ان کے ساتھ کیسے سیٹنگ کروں. نیا بندہ آئے گا, نئی تھاٹس یا نئے نظریات کے ساتھ آئے گا تو یہ سوچے گا کہ اب پرابلم کیا ہے کہ ہماری تینوں بڑی پارٹیاں جو اقتدار میں رہ چکی ہیں, ہم ذرا ان کو فوکس کر لیتے ہیں. یہ تینوں کہتی ہیں کہ ہمیں ملک میں آئین کی بالادستی چاہیے, لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے پارٹی کے آئین پر عمل نہیں کر رہا. ان تینوں کا مطالبہ ہے کہ ہمیں ملک میں جمہوریت چاہیے. ان میں سے کسی ایک پارٹی کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے. اور ان تینوں کا مطالبہ ہے کہ ہمیں ملک میں فیئر الیکشنز چاہیے اپنی اپنی باری پہ, جب ہمارے حق میں ہو رہا ہو ووٹ, ٹھیک ہے. اور ان میں سے کوئی اپنی پارٹی میں فیئر الیکشنز کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنی بڑی منافقت ہے. یعنی بنیاد میں آپ کی جمہوریت نہیں ہے, بنیاد میں آپ کی اپنے آئین کی بالادستی نہیں ہے, اپنے فیئر الیکشنز نہیں کروا رہے آپ. کسی نے سنا کبھی کہ پارٹیوں کے اندر فیئر الیکشنز ہوئے ہیں اور اس کے یہ خانہ پوری تو ہوتی ہے الیکشن کمیشن کو بھیجنے کے لیے, پیپر تو بھیج دیا جاتا ہے, ٹھیک. تو جب تک آپ پارٹیوں میں آئین کی بالادستی یعنی اپنے آئین کی بالادستی نہیں لائیں گے, جب پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی, یعنی فیصلہ عمران خان صاحب نے کر دیا, اچھا فیصلہ سہیل آفریدی کا, یعنی اس سسٹم کے ذریعے اگر کوئی ایک اچھا فیصلہ ہو گیا تو اس کے بنیاد پہ پورے سسٹم کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ خراب سسٹم ہے. تو ایز این انڈیویجول ایک مڈل کلاس نوجوان, ایک اچھا ہمبل بیک گراؤنڈ کا نوجوان وزیر اعلیٰ بنا, پڑھا لکھا ہے, گڈ ڈیسیژن. مگر یہی وہ سسٹم تھا جس نے عثمان بزدار کا فیصلہ کروایا, جس نے پرویز خٹک کا فیصلہ کروایا, جس نے محمود خان کا فیصلہ کروایا, جس نے علی امین گنڈا پور کا فیصلہ کروایا. تو بھائی ایک آدمی کی بنیاد پہ پورے سسٹم کو جسٹیفائی مت کیجیے کہ یار نہیں یہ تو اس طرح سے, یہ بھائی نہیں, آپ سسٹم ایسا بنا دیں کہ بار بار ایسے فیصلے ہوتے رہیں. پڑھا لکھا نوجوان آ گیا ہے, مڈل کلاس کا نوجوان بھی, ایکول اپارچونٹی ہو اس کے پاس. تو اگین اس یعنی سہیل آفریدی بھی بنا تو چیئرمین کہہ رہا ہے پارٹی کا بیرسٹر گوہر کہ بھائی اب خان صاحب نے چونکہ کہہ دیا کوئی مشاورت نہیں ہوگی, کوئی بات ہی نہیں ہوگی اس کے اوپر. تو دس از ناٹ ڈیموکریسی, جمہوریت نہیں ہے. اور یہی وہ پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. یعنی میں بار بار یہ بات کرتا ہوں, بھی ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, تو ہم ذرا ایک اور بار اس کو کر دیتے ہیں کہ بھائی فار ایگزامپل خدا نخواستہ میں اسٹیبلشمنٹ ہوں اور یہ ایک ایسے شخص ہیں جو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں.
ان کے پیچھے ایک ایسی پارٹی ہے جو ذہنی غلاموں کی پارٹی ہے. یعنی یہ آ کر اگر کہیں کہ ہم نے ضیاء کا مشن آگے بڑھانا ہے تو یہ سارے کہیں گے ہم نے ضیاء کا مشن آگے بڑھانا ہے, جیسے نواز شریف صاحب نے کہا. یہ آ کے کہیں جنرل باجوہ جمہوری ہیں, بہت اچھے ہیں, سلجھے ہوئے ہیں, تو یہ سارے کہیں گے جنرل باجوہ جمہوری اور سلجھے ہوئے ہیں. اب ان کو پتا ہے میں جو کہوں گا میرے یہ والے لوگ جو پارٹی کے اندر ہیں, میرے ان کی جرت نہیں ہے کہ میرے فیصلے کے خلاف بات کر سکیں. جیسے نواز شریف صاحب, زرداری صاحب یا عمران خان صاحب کے خلاف پارٹی میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کے فیصلے کے خلاف جائے یا ان کے کیے ہوئے فیصلے کو انڈو کر سکے. اب یہ مجھے کہتے ہیں ان کی ایک شخص کی خواہش ہے اقتدار کی, وزیر اعظم بننے کی خواب ہے کہ میں نے پرائم منسٹر کی. میں ان سے کہتا ہوں آپ میرے لیے یہ کریں, اسٹیبلشمنٹ کے طور پر آپ یہ کریں گے, شیخ رشید کو لائیں, فردوس عاشق امان کو شامل کریں, فلاں 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 کریں. خان صاحب سے کہیں محب وطن, لیکن ایک آدمی فرشتہ نہیں ہے نا, ڈیسیژن میکنگ میں غلطی ہو سکتی ہے. تو دیٹ از وائی آئی بلیو کہ آپ جتنے سارے مسائل آپ کہیں جی آپ لا قانونیت پر نہیں بولتے, آپ مہنگائی پر بات نہیں کرتے, آپ تعلیم پر بات کریں, آپ کو جو ہے نا وہ, میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ساری چیزیں تب ٹھیک ہوں گی جب آپ سسٹم کو ٹھیک کریں گے. سسٹم تب ٹھیک ہوگا جب اسے چلانے والے ٹھیک لوگ لائے جائیں گے, اور ٹھیک لوگ تب لائے جائیں گے یا آئیں گے جب آپ انہیں اوپر لانے کے لیے ایک میرٹ بیسڈ ڈیموکریٹک سسٹم بنا دیں گے. کسی شخص کی پسند ناپسند پر نہیں, کسی ایک آدمی کے کہنے پر نہیں, ایک سسٹم بنا دیں, اس کے ذریعے لوگ آگے آتے رہیں. اب جب میں یہ ساری اچھی اچھی باتیں کرتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ اس میں سے کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا. نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے, پارٹی کے اندر ڈیموکریسی اور الیکشنز ہونے چاہیے, میرٹ بیسڈ سسٹم ہونا چاہیے, کسی ایک بندے کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اصولی طور پر اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. مگر چونکہ اس نظریے سے یا اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا, پھر آتی ہے کہ لو جی اقرار صاحب کو تو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے. پھر یہ بات آتی ہے کہ لو جی اقرار صاحب تو خود لیڈر بننا چاہتے ہیں یا وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. پھر یہ بات آتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے, جی ہو نہیں سکتا. آئیڈیا پہ اعتراض نہیں ہے, اس کی پریکٹیکلٹی پہ سوال ہے, وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بیٹھ کے کہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. پھر یہ آتا ہے کہ جناب نے اقرار الحسن صاحب تو بلیک میلر, تو ٹاؤٹ, تو فلاں تو فلاں. دیٹس فائن. اقرار الحسن آپ کے پہلے سوال کا یہ جواب دے رہا ہے حلف اٹھا کے کہ بھائی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی تسلی کیسے ہوتی ہے. میں یہ عہد اور وعدہ کرنے کے لیے آن کیمرہ تیار ہوں, قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے, اپنے بیٹے کے اکلوتی اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھ کے, مجھ سے ایفیڈیوٹ کورٹ میں لے جا کے سائن کروا لیں, مجھے کسی مسجد میں لے جا کے قرآن اٹھوا لیں, مجھ سے جو کہلوانا چاہتے ہیں, جس طرح سے کہلوانا چاہتے ہیں, جیسے آپ کو آپ کی جیسے تسلی ہوتی ہے, میں وہ تسلی کروانے کے لیے تیار ہوں کہ میں کسی بھی پارٹی میں, انکلوڈنگ اگر یہ کوئی پارٹی بن جاتی ہے, یا پاکستان کے کسی سرکاری یا حکومتی عہدے میں نہ کوئی کبھی عہدہ لوں گا, نہ کبھی اس کا امیدوار ہوں گا, نہ الیکشن لڑوں گا, نہ یہ کبھی کہوں گا کہ چونکہ قوم نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ اب سنبھالیں تو میں آ گیا ہوں, اس لیے میں تو نہیں چاہتا تھا. یہ بھی نہیں کروں گا کبھی. یعنی میں کہتا ہوں بار بار کہ اگر میں پاکستان اور اس روئے زمین کا آخری انسان بھی رہ گیا تو میں اللہ اور اس کے رسول پیارے نبی کو گواہ بنا کے آپ کو کہتا ہوں کہ میں کبھی کوئی سرکاری سیاسی حکومتی عہدہ نہیں لوں گا اور نہ ہی اس کا امیدوار ہوں گا. ٹھیک ہے. اس کو جیسے آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کر لیں تاکہ بات آگے بڑھے. اب آ گیا کہ یہ نظریہ یا یہ جو خیال ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں. نظریے سے مراد جمہوریت دو, جمہوریت ایک نظام بھی ہے اور جمہوریت ایک نظریہ بھی ہے. نظام یہ کہ لوگ الیکٹ کیسے ہوں گے, کیسے اوپر آئیں گے, اور نظریہ یہ کہ ہر ایک کے پاس ایکول اپارچونیٹی ہونی چاہیے, اس کی ایبلٹی کی بنیاد پر, اس کی قابلیت کی بنیاد پر وہ اپنی بات بھی کہے اور ٹاپ تک کسی بھی طرح پہ پارٹی میں یا حکومت میں پہنچ سکے آگے تک. جب تک ایک عام آدمی پاکستان میں پرائم منسٹر کی کرسی تک پہنچنے کے قابل نہیں ہوگا, وہ سسٹم ہم نہیں بنائیں گے, ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. 78 سال میں ہم کسی ایک مڈل کلاس کے آدمی کو پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بنا سکے ہیں.